اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. أفرأيت الذي تولى، کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور عطا کیا تھوڑا اور رک گیا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھتا ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا خبر نہ دی گئی اس کو جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے. وإبراہیم الذی وفا، اور اس ابراہیم کی صحیفوں میں جس نے وفا کر دی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ہرگز کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے اور کچھ نہیں سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی سعی، اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا پورا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی سب کا لوٹ کر جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم کا تیسرا رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ شوق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ تنہا پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ برے اعمال کرنے والوں کو سزا دے گا اور اچھے اعمال والوں کو جزا دے گا. جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے اور تھوڑی بہت غلطی کوتاہیاں ہوئی تو ان کو معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ وسیع بخشش والا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وہ تمہیں جانتا ہے اس وقت سے جب تم ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھے، بچے تھے. اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، تقوی اختیار کرو، وہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار اور متقی ہے. آج کے سبق میں
ان لوگوں کے لیے تخفیف اور ڈراوا ہے جنہوں نے دنیاوی مفاد کے لیے اخروی مفاد کو پس پش ڈالا۔ فرماتے ہیں فرائیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑ لیا اور ان کی طرف توجہ نہ کی۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَقْدَىٰ، اور اس نے عطا کیا تھوڑا بہت اور رک گیا، تھوڑا بہت عطا کیا اور رک گیا، یعنی کچھ ایمان کی طرف مائل ہوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ قدید کہتے ہیں کہ جیسے بندہ جا رہا ہو اور راستے میں ایک بہت بڑی چٹان آئی اور چٹان کے آگے گڑھا ہو یا کنواں ہو تو بندہ وہاں جا کے رک جاتا ہے نا، کہیں آگے گر نہ جائے۔ فرمائے ان کی یہی مثال ہے، ایمان کے قریب تو ہوئے لیکن آگے ایمان قبول کرنا انہیں ایسا مشکل لگا جیسے گڑھے کے اندر گرنا بندے کو مشکل لگتا ہے، تو انہوں نے پھر وہ رک گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہو، جس نے آیات الہیہ کو سنا تو اس کے دل میں آیا کہ میں ایمان قبول کر لوں، چنانچہ اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے پوچھا بھائی تم بھی اس مذہب کو قبول کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، ویسے تو میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا آگ کی میری بیماری ہے، ٹینشن نہ لے، نعوذ باللہ من ذالک، آگ سے میں تجھے بچاؤں گا تو ٹینشن نہ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسی ہے تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا دنیا کا فائدہ بھی ہوگا، اس نے کہا تجھے پیسے بھی دوں گا، صاحب کچھ گرم بھی دوں گا۔ اور نے کہا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کچھ لالچ دی اور کچھ اس کی باتوں میں آ کر یہ پھر ایمان سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ سارے مطلب اس کے ہو سکتے ہیں کہ وہ آتا قلیلا وعقدا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات دینا شروع کیے لیکن تھوڑا بہت دیا، پھر کسی نے سمجھایا وہ اللہ کے بندے چھوڑ پڑے، میں مولوی نہیں کر رہا ہوں تو سارا پیسہ قابو کر رہا ہے، پھر وہ رک گیا۔ پھر وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو بندہ خرچ کرنا چاہتا ہے نا تو 70 شیطان اس کو روکتے ہیں۔ کتنے شیطان بھی؟ 70۔ وہ مسائل یاد دلاتے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا استاد جی 70 نہیں 75 بھی ہو جائے نا میں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گا۔ وہ جناب مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، استاد جی نے پوچھا تو نے کوئی دیا اللہ کی راہ میں؟ اس کا کہا استاد جی وہ 70 شیطان تو قابو کر لیے لیکن گھر والی نے مجھے قابو کر لیا، وہ قابو نہیں ہو سکی۔ اس کا اللہ کے بندے یہ گھر کے مسائل ہیں، 100 کام ہے، یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، اس نے آگے اتنے مسائل بتائے، وہ 70 تو قابو ہو گئی، 71 قابو نہیں ہوئی۔ آتا قلیلا عقدا، کبھی بندہ کوئی دے دیتا ہے پھر روک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جناب مال اللہ کی راہ میں دیا تو سارا ختم ہو جائے گا، یا وہ جناب جو کہتا ہے کہ میں آگ سے چھڑا لوں گا، وہ سارا غیب کا علم رکھتا ہے، اسے پتہ ہے جناب آگے کیا کچھ ہونا ہے اور وہ جیسے چاہے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایمان اور اعمال کے جزا تو بعد میں ملنی ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھا ہے وہاں سے کہ جناب یہاں بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں۔ عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا۔ اسی طرح ابراہیم الذی وفا، اس وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، وہ وفادار جس نے وفا کر دی اور اپنے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، سورۃ الممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہمیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑی قربانی ہے،
کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے جب تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ کی وحدانیت کو تم قبول نہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفا کر دی، واقعی وفا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جان مانگی تو جان دی، مال مانگا تو مال دیا، اولاد مانگی تو اولاد دی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کے حکم کو وہاں پورا کر دیا، اور اپنی جان کو آگ کے اندر کود گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں پیچھے نہ ہٹا۔ اللہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو میرے وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں کیا میں نے لکھا؟ وہ یہ تھا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں تجھے بچا دوں گا، تو کون ہے بھائی بچانے والا؟ تو کون ہے جناب چھڑانے والا؟ تو کون ہے جناب؟ ہر بندہ نے اپنا حساب خود دینا ہے، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی او جی فلاں صاحب کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، بزرگوں نے کہا کہ اب بس ٹینشن نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم تجھے بچا دیں گے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ ہر ایک نے تنہا قبر میں جانا ہے اور وہاں ساتھ اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایمان اور اعمال ہیں تو بچے گا، ورنہ نہیں۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے اور کچھ نہیں مگر وہی کچھ جو اس نے کوشش کی، اپنی سعی، اپنی کوشش، اپنے اعمال۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی سعی اور کوشش عنقریب دکھائی جائے گی۔ جو اعمال کیے سب حاضر ہوں گے اور سب سامنے پیش ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو عمل کیا وہ حاضر ہوگا، تیرا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور پھر ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اللہ بدلہ دے گا اس کو پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انتہا کی جگہ تو تیرے رب کے پاس ہے۔ لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ انتہا وہیں ہونی ہے رب کے پاس۔ ان آیات میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ 3 مذاہب ہیں ایصال ثواب کے متعلق۔ یہاں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہے، تو دوسرے کے اعمال سے کیا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اس میں 3 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب تو معتزلہ کا ہے، جنہوں نے آیت کے ظاہری معنی سے یہی مسئلہ کیا کہ کوئی ایصال ثواب کسی کا کسی کو نہیں پہنچتا، انسان دنیا سے چلا گیا اس کو کوئی نہیں پہنچتا۔ ایک مسئلہ کا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مالی طور پہ تو اگر صدقات وغیرہ کی جائیں اس کا تو ثواب پہنچتا ہے، عبادات بدنیہ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ مالی طور پر نیابت جائز ہے، اگر میں نے زکوٰۃ دینی ہے اور میری طرف سے کوئی بندہ اور دے دے اور میں نیت کر لوں تو ادا ہو جائے گی، لیکن میری طرف سے کوئی اور نماز جا کے پڑھ لے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی عبادات مالیہ میں نیابت جائز ہے، عبادات بدنیہ میں جائز نہیں ہے۔ میری زکوٰۃ کوئی بندہ دے بشرطے کی نیت میں بھی کروں، یعنی اس نے مجھے بتایا کہ میں تیری طرف سے، میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہو جائے گی، لیکن میری طرف سے کوئی کہا کہ نماز میں آپ آرام کریں میں پڑھاتا ہوں، نہیں، یہ نہیں۔ نماز خود بھی پڑھنی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، جیسے پڑھنی خود ہی پڑھنی۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات مالیہ میں سے تو ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن عبادات بدنیہ میں ثواب نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، بدنی اور مالی دونوں عبادات کا ثواب پہنچ جاتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک عورت آگے راستے میں ملی، اس کے پاس چھوٹا بچہ بھی تھا ساتھ، حج کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ الہذا حج، اس بچے کا بھی حج ہوگا، اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ قال نعم ولک اجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں
اس کا بھی ہوگا اور تجھے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ابھی یہ نابالغ ہے، اس کا کبھی حج فرض نہیں ہے۔ نعم ولکن اجر، جی ہاں اس کا حج ہے اور تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے اعمال کا اجر دوسرے کو ملتا ہے، ایک آدمی کے اعمال کا اجر دوسرے کو ملتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ جانتے بے شمار احادیث میں آیا ہے کہ دوسرے کی دعا دوسرے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے ہمارے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر دعاؤں کا فائدہ نہ ہوتا تو پھر دعاؤں میں یاد رکھنے کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ تو ہوتا ہے دعا کا، کیونکہ دعا بھی ایک عمل ہے اور بدنی عمل ہے، اس کے ساتھ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں شفاعت کا ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بولے نا بإذنہ۔ اسی طرح ہے من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو حصہ ملے گا۔ تو اللہ کی اذن کے ساتھ سفارش تو ہے اور یقیناً ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر سفارش کا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو ہے، اور سفارش زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور زبان کیا ہے؟ بدنی عمل ہے، تو بدنی عمل کا فائدہ تو دوسرے کو ہو گیا، اس لیے بدنی عمل سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور استغفار کا اگر فائدہ نہ ہو تو پھر استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ استغفار بھی بدنی عمل ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک اس میں نیک اولاد بھی ہے، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے گی، جو اس کے لیے کیا کرے گی جی؟ دعا کرے گی۔ اب نیک اولاد مرنے والے کے بعد دعا کرے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اجر پہنچے گا۔ تو اسپیشل دعا کا ذکر ہے، تو دعا بھی ایک بدنی عبادت ہے اور اس کا ثواب ملے گا۔ حج بدل آپ جانتے ہیں، ایک آدمی معذور ہو گیا ہے اور کسی عذر کی وجہ سے وہ حج خود نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال ہے تو وہ کسی ایسے بندے کو بھیجے جس نے پہلے حج کیا ہو، اور وہ جا کے اس کی طرف سے حج کرے، اس کی طرف سے بالاتفاق وہ حج ادا ہو جائے گا، حج بدل جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہاں پہ مالی عبادت بھی ہے حج، اور بدنی عبادت بھی ہے۔ حج کے اندر مال بھی لگتا ہے، بدن بھی انسان کا لگتا ہے، کیونکہ بدن کے بغیر تو حج نہیں ہوتا، اور اس کا بدن ہی تو خراب ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے۔ وہ بدن بیمار ہے، خود نہیں جا سکتا، اس کے بدن ہی کا تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دیتا۔ تو نبی کے اعمال کا، نبی کی ذات کا فائدہ ہو رہا ہے نا دوسروں کو بھی۔ یہ سارے دلائل سامنے رکھ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال بدریہ کا ایصال ثواب بھی جائز ہے، اور اسی طرح اعمال مالیہ کا ثواب بھی، ایصال ثواب بھی پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ عمل کرے اور کہے یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دے، اب پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن پہنچتا ایصال ثواب ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مسئلہ ہو گیا الگ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے جو مروجہ طریقے ہیں، اس میں پھر کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کہ ہمارے ہاں جو ایصال ثواب کے ہم نے مروجہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، جناب دیگ ہوگی اور پھر جناب کھانے ہوں گے اور پھر جناب ایک اور زبردست بہار ہوگی اور پھر جناب، یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ ان سے جتنا اجتناب ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے، جتنا ان سے جی نہیں مالی آتا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں پڑھنا بھی مالی میں ہے، مالی بھی آپ سمجھ نہیں رہے نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ درست ہے، مالی عبادت کو ثواب پہنچنے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنی جگہ پہ کنفرم ہے بات۔ کیا اس طرح طریقہ
یعنی اس طرح کے بغیر اجتماع کر کے اور لوگوں کو بلا کے فلاں مالداروں کو کھلا کے، کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ ہاں سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سنت یہ سنت طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ثواب تو پہنچنے میں کوئی شک نہیں، وہ تو سارے ذرائع میں نے اسی بات پہ دیے کہ سارے ثواب تو پہنچتا ہے۔ کیا یہ طریقہ جو ہمارے یہاں مروجہ طریقہ ہے، کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے حت الوسع اجتناب کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی طالب علم رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جو طالب علم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو طالب علم پڑھتے ہیں، اور خصوصاً اس ٹائم جب ان کی چھٹی کا ٹائم ہو، خصوصاً ہم طالب علم رہے نا، ہمیں پتہ ہے طالب علم ہم اٹھتے ہیں صبح فجر کے بعد، کبھی 7 بجے اٹھتے ہیں، کبھی اکثر نماز فجر کی رہ جاتی ہے، کبھی 7:30 8 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور طالب علم فجر کی نماز سے گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز سے گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں۔ 10 بجے جو صبح کا ٹائم ہے نا، 10 بجے وہ بیچارے انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے 4 بجے سے لگاتار بننا پڑتا ہے۔ 10 بجے کی ان کی فطرتی اور طبیعت بھی یہی ہوتی ہے کہ اب مجھے آرام کرنا چاہیے، طلب بھی ان کی یہی ہوتی ہے، اور چاہیے بھی یہی کہ ان کو اب یہاں پہ 2-3 گھنٹے آرام کے لیے دی جائے ظہر تک، اور ایسے ہی ترتیب ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو عموماً دعا کا ٹائم ہوتا ہے وہ 11 سے 12 بجے تک ہوتا ہے، یہی ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، یہی ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی ٹائم میں ہم ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ میرے خیال میں دعائیں کم اور بد دعائیں زیادہ دیتے ہیں۔ میں چونکہ خود رہ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ دعائیں کم اور بد دعائیں زیادہ دیتے ہیں کہ یار ظالموں، ہم نے آرام کرنا تھا اور ابھی 4 بجے سے ہم لگے پڑھ رہے تھے، اور اس وقت بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمیں سونے کا ٹائم میں بھی آرام نہیں کرنے دی۔ اور یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ لیٹا ہوا ہو اور بندہ کہ اٹھنا کیوں یار، دعا کر میرے واسطے میرے واسطے کیا کر، دعا کر۔ وہ دعا کرے گا، دیکھو گھروں کی انشاءاللہ جان چھوڑی دے گی۔ تو بالکل یہی حساب ہے۔ تو بندہ دیکھو ہر کام کا طریقہ سمجھے، اپنے مزاج کو نہ سمجھے، اپنی طبیعت کو نہیں، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھے۔ طبیعت جو ہماری تو یہی کہتی ہے کہ 12 بجے ہی لوگ سارے جمع ہوں گے، لیکن مزاج طبیعت کو ذرا پیچھے رکھے اور اصال ثواب کا وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس طریقے کے ساتھ جناب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور بات ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بلکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی مجھے کسی اہل ایمان کی وفات کی خبر ہوتی ہے تو میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ آج تک میں نے جتنی بھی تلاوت کی ہے سب کا ثواب اس کو پہنچا۔ لیکن کہتے ہیں اس بندے کو خوشی اس پر نہیں ہوگی اگر پتہ بھی چل جائے، تو وہ کہے گا تو ادھر آنا، چھٹی کے ٹائم سے پڑھ نہ سپارا، سارے نو رہن دے، ساری زندگی والے نو رہن دے، تو اتنے آ کے پڑھ، اتنے سامنے میرے میں ویکھا تو صحیح نا کم از کم۔ تو وہ جو ہے وہ ایک رواج ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ افرأیت الذی تولی، کیا پس دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا، وآطا قلیلا واکدا، اور دیا تھوڑا بہت اور رک گیا، عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ دیکھتا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا خبر نہیں دی گئی اس کو، کیا خبر نہیں آئی اس کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کی صحیفوں میں جس نے وفا کی، اللہ تزر وازرة وزر اخرى، یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے اور کچھ نہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی سعی اور کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ پورا پورا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہی ہے انتہا کی جگہ۔